बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सितंबर 28 और हफ्ते की सुबह है और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पिंडी में एहतजाजी मुज़ाहरों के हवाले से। तैयारियां क्या हैं और एक ज़माना था जब ये कहा जाता था किसी भी सियासी लीडर का नाम लेकर के उनका जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। एक ज़माने में फातिमा जिन्ना जो है कि बड़ी मारूफ और पाकिस्तान की एक हद्दिल अज़ीज़ सियासी क़यादत थी। फिर एक ज़माना आया शेख मुजीबुर रहमान, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप किया। फिर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और फिर आज का ज़माना इमरान खान का है। और जहाँ पे इमरान खान का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, वहीं पे इमरान खान के जो टाइगर्स हैं, जो कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका खौफ जो है वो भी इस वक्त जो एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट है उनके सर के ऊपर एक खौफ की तरह सवार है। और जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जलसा या एहतजाज का ऐलान करती है तो पूरे जिस शहर या ज़िले की तरफ इशारा हो वो पूरा डिवीजन जो है कि वो बंद कर दिया जाता है और वहाँ के शहरियों को एक किस्म का कैदी बना दिया जाता है और आमदोरफ्त और मामूलात ज़िंदगी को मुअत्तल करके रख दिया जाता है। और यही सूरत हाल कुछ रावलपिंडी डिवीजन की भी है और आपको कुछ तफसीलात शेयर करेंगे। दूसरा एक मामला जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर हुकूमत प्लानिंग क्या कर रही है। आईनी तरमीम से पहले कुछ कानून साजी की जानी है ताकि वो राह हमवार की जा सके। जो हाई कोर्ट और सिंध कोर्ट के अंदर इस वक्त मामलात हैं, चैलेंज हुए हैं, और बिलखसूस जो सदारती हुक्मनामा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, जिसके नतीजे में कमेटी तब्दील की गई, मुनीब अख्तर को निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। उस दोनों पटिशन्स को गैर मुअस्सर करने के लिए पार्लियामेंट के पहले ही इजलास में अभी जो बुलाया जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, कौमी असम्बली और सेनेट में, वो कानून साजी करके उन पटिशन्स को गैर मुअस्सर कर दिया जाएगा। जब 2-3 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये मामलात ज़ेर इल्तवा होंगे, उसी दौरान जो है कि एक कानून साजी की जाएगी और उस कानून साजी के अंदर उस सदारती हुक्मनामे को गैर मुअस्सर कर दिया जाएगा और पार्लियामेंट का कानून बन जाएगा। इसलिए वहाँ पे ये पटिशन्स फारिग हो जाएंगी और फिर इस कानून को चैलेंज करने के लिए अगर नई पटिशन होगी, उस नई पटिशन के नतीजे के अंदर दोबारा नोटिस होंगे और उन नोटिस के ऊपर फैसलों तक जो है कि पार्लियामेंट और काजी फाइजा साहब उस वक्त तक 63A और बाकी दीगर जितने मामलात हैं उनके ऊपर फैसले करके हाथ झाड़ के जो है वो एक साइड पर बैठ चुके होंगे। ये हुकूमत का एक प्लान है। और दूसरा प्लान उनका जो है वो ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि जिस तब्दीली का था इंतज़ार वो हो चुकी, और इस पे 3-4 एक बुनियादी पैरामीटर्स और नुकात बताए जा रहे हैं हुकूमती हलकों की तरफ से, और ये स्टोरी करवाई गई है अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए से। और ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, वो पूरे 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेगी, नए चीफ जस्टिस आने के बाद भी शहबाज हुकूमत को ख़त्म नहीं होगी। PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सुलह का कोई इम्कान नहीं है और ये सुलह दूर दूर तक जो है कि वो नज़र आती हुई दिखाई नहीं देती। और जो 3 पैरामीटर्स बताए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि इक्तिसादी सलामती के लिए जो कौमी सलामती पॉलिसी है उसमें इक्तिसादी सलामती को बुनियादी सतून करार दिया गया, और ये उस दौर में करार दिया गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो इसलिए इसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। बैरूनी अदम तवाज़न ये डिस्टर्ब करता है कौमी सलामती को भी, इक्तिसादी सलामती को भी, समाजी और इक्तिसादी अदम मसावात इसको डिस्टर्ब करती है, और जोग्राफियाई अदम मसावात जो मुल्क के अंदर बाज़ इलाके इंतहाई पसमानदा हैं, बाज़ इंतहाई डेवलप्ड हैं, ये जो तफरीक है ये भी मुतासर करती है। और इस वक्त जो हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर है बकौल अंसार अब्बासी साहब के, और वहाँ पे इतनी अच्छी टीम हर जगह के ऊपर बन चुकी है कि इन चैलेंजेस को बड़ी आसानी से जो है कि वो मीट कर लिया जाएगा। बैरूनी अदम तवाज़ुन ख़त्म हो जाएगा, 2 ममालिक पाकिस्तान की मदद करेंगे, IMF का मायदा हो चुका, इसके नतीजे में कर्ज़ों की रेल पेल होगी, इन्वेस्टमेंट बेशुमार आएगी। पाकिस्तान के अंदर समाजी और इक़्तिसादी जो अदम मसावात है, पाकिस्तान की बड़ी अच्छी इक़्तिसादी पॉलिसीज़ के नतीजे में गुर्बत में कमी होगी, महंगाई कम होगी, ज़राए आमदन जो है वो बढ़ेंगे, और इसी तरह से जो डेवलपमेंट बजट जो है पसमानदा इलाकों में लगाए जाएंगे और उनको तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाने के लिए जब काम किया जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक जो बुनियादी नुकता है उसकी नफ़ी इस खबर के अंदर आपको मिलेगी कि अगर PTI और एस्टैब्लिशमेंट की सुलह नहीं होगी और PTI के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा, नए चीफ जस्टिस आने के बाद भी शहबाज हुकूमत रहती है और इसी तरह से जुल्म और मजालिम पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम पर जारी रखे जाएंगे, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है कि वो
اسی طرح سے جو ہے کہ تلف کیے جاتے رہیں گے اور سیاسی مظاہرے جلسے جلوس ہوتے رہیں گے. ایک طرف جماعت اسلامی دھرنے مظاہرے کر رہی ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جلسے جلوس مظاہرے کر رہی ہوگی، JUI اپنے طور کے اوپر بھی جلسے جلوس مظاہرے کر رہی ہے، اور جو آئین تحفظ پاکستان ہے وہ اپنی ریلیاں نکال رہی ہوگی. سیاسی استحکام ہوگا نہیں تو معاشی استحکام خاک آئے گا. یہ بنیادی نقطہ جو ہے کہ اس پوری سٹوری کے اندر غائب ہے، اور یہ لگتا ہے کہ جنہوں نے لکھ کے ان کو دی ہے انہوں نے ویسے ہی اس کو فارورڈ کر دیا اور اس بنیادی نقطے کے اوپر بالکل فوکس نہیں کیا. اگر PTI مین سٹریم میں اس کو نہیں جگہ دی جائے گی، PTI کو سپیس نہیں دی جائے گی، اس کا مطلب ہے پاکستان کی 60-70% آزادی عوام کے خلاف جو ہے کہ وہ کریک ڈاؤن اور ان کے حقوق کے اوپر شب خون جو مارنے کی روایت شروع ہوئی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی. تو آپ 70% آبادی کو ایکسکلوڈ کر کے 30% یا 25% آبادی، اس میں سے بھی آدھے سے زیادہ آپ سے ناراض ہیں، آپ کیسی ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسے بے وقوف دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن عقل مند باشعور شخص کی یہ دور دور تک وہ سوچ بھی نہیں سکتا ایسا ہونے سے. تو اس لیے اس خبر کو جو یہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی خبر کے ساتھ جڑے ہوئے جو معاملات پہلے ہفتے میں کہ اچھا جی ہم قانون سازی کریں گے اور قاضی فیصل صاحب باقی سارے معاملات سیدھے کر دیں گے، اور پھر ابھی سے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا. آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی کہ PTI کے لوگ جو ہیں جی آزاد لوگ، وہ PTI چھوڑ کے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت میں شامل ہو رہے ہیں. پہلی خبر آپ نے گزشتہ روز دیکھی ہوگی، کوئٹہ سے NA 262 سے جو آزاد امیدوار جیتے تھے ان کو PTI کی سپورٹ حاصل تھی، عادل خان بازئی صاحب، ان کے بارے میں یہ خبریں شروع ہوئیں، ARY سے چلنا شروع ہوئیں، اور پھر اس کے اندر جو شواہد دیے جا رہے ہیں وہ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن جس میں یہ کہا گیا جی کہ یہ آزاد جیتے تھے اور انہوں نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اور پھر اسی کی بنیاد کے اوپر نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں اور وہاں سے ممبرز کا ڈیٹا دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو اسکرین کے اوپر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ عادل خان بازئی صاحب کو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا رکن قومی اسمبلی ڈکلیئر کیا گیا ہے. لیکن ان خبروں کے اوپر عادل خان بازئی نے سوشل میڈیا کے اوپر ہر خبر، جو بھی خبر یہ شیئر کی گئی، ہر خبر کے اوپر انہوں نے لکھا فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز. یہ مسلسل تردید کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کاغذی کارروائی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی اقرار میں اور کسی کو بھی انکار میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن جب موقع آئے گا تو اس وقت دیکھیں گے کہ آپ میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. یہ اس قسم کی واردات ڈالی جا رہی ہے، اور ہم آپ کو پہلے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت مل کر کہ یہ آزاد لوگ ہیں اور ان کے ایفیڈیوٹس کو جو ہے کہ وہاں پہ ٹیمپرنگ کریں گے یا کچھ لوگوں کو مجبور کریں گے، وہ کہیں گے جی کہ ہم نے تو یہ ایفیڈیوٹ دیا ہی نہیں تھا، یہ تو جعلی ایفیڈیوٹ ہے، اصل ایفیڈیوٹ ہمارا یہ اور ہم فلاں پارٹی کے ساتھ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن 8 فروری کا ہونا تھا اور اس سے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے تھے، حامد رضا صاحب جو سنی داد کونسل کے سربراہ تھے ان کو ان کی اپنی پارٹی کا نشان نہیں دیا گیا اور ان کو بھی جو ہے کہ آزاد ڈکلیئر کر کے دے دیا گیا. آگے ان کے پاس اپنے نامینیشن پیپرز موجود تھے اور سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کہا جی میں نے تو خود اپنا یہ دیا تھا اور ساتھ لکھا تھا کہ ہمارا اتحاد ہے، وہ نشان بے شک دے دیں، ہم اتحاد کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو وہ اتحاد بلے کا دے دیں، لیکن انہوں نے وہ بلے کا نشان نہیں دیا اور اس کے بعد ان کو بھی آزاد ڈکلیئر کر دیا. یہ سارا معاملہ، اور پھر یہ جو خبر ساری کی گئی ہے، حکومتی حلقوں کا خیال ہے کہ جی کہ ISI چیف چینج ہو گئے ہیں، نئے ISI چیف جو آئے ہیں وہ آرمی چیف کے اپنے آدمی ہیں، اور پرانے ISI چیف جو ہیں کہ وہ زرداری صاحب کے مل کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے تھے، اور اب یہ کیونکہ آرمی چیف نون لیگ کی قیادت کے ساتھ بڑے ان کے گہرے روابط ہیں اور بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس لیے اب یہ ایکا ہے تو اب جو ہے کہ ایک سمت میں ہوں گے اور ہمارے نمبر بھی پورے ہوں گے اور سب کچھ ہوگا. تو یہ وہ جو تبدیلی جس کا تھا انتظار وہ آ چکی، وہ کچھ لوگوں کا اشارہ اس طرف ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نئے ISI چیف جو ہیں کہ کیا وہ سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے یا ان کا جو اپنا قومی سلامتی کا ٹارگیٹ ہے مین اس کے اوپر فوکس کریں گے، اور جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور آئے روز ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے اوپر توجہ دیں گے یا سیاسی کریک ڈاؤن میں اپنا حصہ ڈالیں گے. یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا. اب ہم آتے ہیں معاملہ جو ہے کہ PTI کا اور پنڈی جلسے کا. اچھا، یہ ساری کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز جو چل رہے ہیں، اس میں جو ایک اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور حکومت کے لیے بڑی خطرناک ہے، وہ ہے JUI اور PTI نے اتفاق رائے کیا ہے کہ مل کر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈرافٹ تیار کریں گے. اب اگر JUI اور PTI مل کر کریں گے تو یقینی طور کے اوپر اس میں 68 سال کی ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہوگی،
اس میں وہ تمام ججز نہیں ہوں گے یا وہ کرائٹیریا نہیں ہوگا کہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پولیٹیکل کریک ڈاؤن کرتے ہیں یا انسانی حقوق کی وائلیشن کرتے ہیں وہ نہیں ہوگا. اور اگر کچھ اس قسم کی آئینی ترامیم ہوں گی جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی طرف لے کے جا رہی ہوں گی تو وہ قطعاً کسی طور کے اوپر بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کچھ آزاد ججوں کو سبق سکھانے کی اس وقت جو ہے کہ کسی کے سر کے اوپر جو ہے کہ وہ ایک ضد سوار ہے، اس ضد کی وجہ سے جو ہے کہ سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور اگر وہ اس ڈرافٹ میں نہیں ہوئی، اگر وہ نون لیگ نہ مانی تو پھر یہ اگر جے یو آئی اور پی ٹی آئی سپورٹ نہیں کرتی تو یہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی. تو اس وقت جو ہے کہ یہ بڑی زوردار گیم چل رہی ہے. جہاں تک پنڈی جلسے کا معاملہ ہے تو پنڈی شہر کو اگین نہ صرف شہر کو، پنڈی میں اعلان ہوا چاروں اضلاع جو پنڈی کے ہیں، پنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، اس ڈویژن کے اندر 4 ڈسٹرکٹس ہیں، چاروں ڈسٹرکٹس کے اندر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. چاروں اضلاع کے جو داخلی راستے ہیں پنڈی کی طرف ان کو بند کر دیا جا رہا ہے، کنٹینرز وہاں پہ پہنچا دیے گئے ہیں. شہر کے اندر جو ہے کہ لیاقت باغ اس کو گردنوا کے اندر ابھی سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، چھاپے پولیس کے جاری ہیں. آج صبح سے جو ہے کہ وہ موبائل سروس جو ہے پنڈی جو مری روڈ ہے، بے نظیر روڈ ہے، لیاقت باغ ہے، اس کو گردنوا کے اندر جو ہے کہ وہ موبائل سروس بند رہے گی اور پکڑ دھکڑ اور یہ سب کچھ رہے گا. اب پاکستان تحریک انصاف جو احتجاجی مظاہرے کر کے وہ ایک احساس دلانا چاہتے تھے کہ عوام جو ہے کہ ان آئینی ترامیم اور عدلیہ کے اوپر حملے کے خلاف ہیں اور وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں. اب عوام کا پروٹیسٹ ریکارڈ ہو یا نہ ہو، ریاست کا پروٹیسٹ جو ہے کہ وہ اس طرح سے آتا ہے کہ اگر عوام نے شاید کچھ 5، 4، 3 سڑکیں بند کرنی ہوں گی یا ایک سڑک جو ہے بند کرنی ہوگی لیاقت باغ کے سامنے، اور اس سے جو کالج روڈ ہے اور لیاقت روڈ ہے اور جو مری روڈ ہے، مرید حسن روڈ ہے، یہ 4-5 روڈ شاید اس سے متاثر ہوتے بند ہو جاتے. لیکن اب جو ہے کہ وہ آپ کو ہائی ویز، آپ کو موٹر ویز، آپ کے جو ڈسٹرکٹ کنیکٹنگ روڈز ہیں وہ سب کے سب بند ہیں. اور پورے ڈویژن نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر یہ خبر اور یہ چیزیں اجاگر ہو رہی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی اتنا شعور پیدا کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ریاستی ادارے اور انتظامی ادارے خود اتنا بڑا ایک ہوا کریٹ کر دیتے ہیں، وہ صرف اس ڈویژن کا، اس شہر کا، اس ملک کا نہیں، ایک انٹرنیشنل ایشو بن جاتا ہے اور انٹرنیشنلی وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے وہ چیز جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف عمران خان کا جادو سر چڑھ کر نہیں بول رہا، بلکہ عمران خان کے جو کارکن ہیں ابھی، کیونکہ درمیانی لیڈرشپ تو ان کی کچھ جیلوں میں ہے، کچھ پکڑی ہوئی ہے، کچھ انڈر گراؤنڈ ہے، کچھ جو ہے کہ ایم این اے ارکان بن گئے ہیں، وہ بھی کچھ زیادہ شاید ایکٹیو نہیں ہے. لیکن جو ان کے ورکرز ہیں، جو ان کے عام لوگ ہیں، وہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ اتنے زیادہ متحرک ہیں، وہ اتنے زیادہ پرو ایکٹیو ہیں کہ ان کا جو جادو ہے وہ نہ صرف سر چڑھ کے بول رہا ہے، بلکہ ان کا خوف جو ہے کہ اس نے پوری کی پوری ریاستی مشینری کو ذہنی طور کے اوپر، اعصابی طور کے اوپر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ایک اعلان کے بعد پوری کی پوری جو ہے کہ وہ زندگی مفلوج کر کے رکھ دی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں آج سارا دن کیسے گزرتا ہے. آپ کو شام تک جو ہے کہ ساری ایکٹیویٹیز سے آگاہ بھی کرتے رہیں گے. ابھی تک اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.